أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی بزرگی کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بنا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ ہی اسے تلقین کی تھی کہ تمہارا ایک دشمن بھی تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تم واپس اپنے اصلی گھر جنت الفردوس میں جنت میں تم واپس آ جاؤ. شیطان نے بھی راندہ درگاہ ہوتے ہوئے کہا تھا کہ الہی مجھے تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین کہ میں تیرے بندوں کو سبھی کو گمراہ کر دوں گا، ان کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تیرا زور چلے گا لیکن جو مخلص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ اول تو شیطان انسان کو نیکی کرنے نہیں دیتا، نیکی کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے. کوئی مصروفیت ڈال دے گا، کوئی بہانہ ڈال دے گا، کسی دوسرے کام میں مصروف کر دے گا یا نیکی کی اہمیت گھٹا دے گا. اس کا دین چاہے گا نیکی کرنے کو. جیسے ہم نے دیکھا گزشتہ چند سالوں سے جو ہی ماہ رمضان آتا ہے تو ایک تحریک برپا ہو جاتی ہے کہ نماز تراویح ضروری نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ گھر میں پڑھنی چاہیے، مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اب یہ شیطان کا وہ جال ہے جو اس نے ہمارے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے اور ہم اس کو علم کے نام پر، جناب یہ علم ہے، علم کے نام پر ہم بدعملی کا شکار ہو رہے ہیں. وہ کبھی جب رمضان آیا کرتا تھا تو ہماری مسجدیں بارونق ہو جاتی تھیں. اب رمضان آتا ہے تو ایک دو دن میں رونق ہوتی ہے، اس کے بعد وہی روٹین کی جو معاملات ہوتے ہیں. شیطان نے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اور اگر پھر بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پھر اس کو یہ اس کے دماغ میں بات ڈالتا ہے کہ یہ اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر یہ پڑھنی چاہیے. گھر میں پڑھیے، گھر میں بندہ ایک دن پڑھتا ہے، دو دن پڑھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور نہیں پڑھی جاتی.
یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا. وہ داؤ لگاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے ساتھ داؤ لگا گیا. وہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ہیں نا، یہ مزین کی گئی ہے انسانیت میں. اگر تو ان کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کیا جائے، تعلقات بنائے جائیں، مال و دولت سونا اور چاندی اکٹھا کرنا معیوب نہیں ہے، اکٹھا کیا جائے، لیکن اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، تو پھر تو یہ کوئی حرج نہیں، پھر تو بہترین چیزیں ہیں. لیکن اگر شیطان کی پیروی کرتے ہوئے شیطان کے پیچھے لگ کے، اب شیطان نے ہماری زندگی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ صرف پیسہ کماؤ، حلال طریقے سے ہے تب بھی، حرام طریقے سے ہے تب بھی، کسی کا حق مانگ کے ملے تب بھی، کوئی جائز طریقے سے کاروبار کر کے ہے تب بھی. کاروبار نہیں کر سکتے تو بچت بینکوں میں اپنے پیسے رکھوا دو، وہاں سے سود وصول کرتے رہو. کسی کو قرضے پہ پیسہ کرائے پہ دے دو، اس کا سود وصول کرتے رہو. یہ شیطان نے مزین کر دیا ہے. اول تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی بہت اس کے دل میں آ جائے کہ میں نے کرنی ہے تو اس کے ذہن سے نیکی کی اہمیت ہٹا دیتا ہے. اور اگر پھر بھی کوئی نیکی کر لے تو شیطان پھر اس سے ایسے اعمال کرواتا ہے کہ وہ نیکی ضائع ہو جاتا ہے. اس نیکی کا اللہ کے ہاں کوئی اس کے وزن اور ویلیو نہ رہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، بڑا میں نے اچھا کام کیا ہے. لیکن دراصل وہ اچھائی کا کام ہوتا ہے، دراصل وہ وہی کام برائی کام کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس دھانپ لینے والی کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ قیامت کا تذکرہ، اس کی خبر نہیں پہنچی، اس کی بات نہیں آئی. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ذلیل و رسوا ہوئے ہوں گے، اور ہوں گے وہ کون؟ عاملۃ ناصبہ، وہ کام کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. اعمال اتنے کیے ہوں گے کہ نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو تھکا لیا انہوں نے، قیام کر کر کے اپنے آپ کو تھکا لیا انہوں نے، صدقات و زکات دے دے کر انہوں نے اپنے آپ کو تھکا لیا. لیکن فرمایا تسلا نارا حامیہ، انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اللہ نے کام کا انکار نہیں کیا. ابن جدعان بہت بڑا ایک حاتم طائی کے بعد عرب کا بہت بڑا سخی انسان تھا. ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر اس ابن جدعان کو کوئی فائدہ ہوگا اس کی سخاوت کا؟ فرمایا نہیں، نیکی اس نے بڑی کی ہے، بڑی سخاوت کی ہے، بڑا اپنا دسترخوان وسیع رکھا ہے، بڑا لوگوں کو اس نے پیسے بانٹے ہیں، بہت کچھ ان کی خدمت کی ہے، خدمت خلق کا شاہکار. لیکن کیا معاشرہ کم کرنا، بالکل کم کرنا، شور کم کرنا. یہ ابن جدعان جو ہے کہ اس نے زندگی میں میرے آقا نے فرمایا کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے. اس کا عقیدہ نہیں تھا. اس وجہ سے اس کا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دنیا میں کی ہوئی نیکی کسی کام نہیں آئی. یہی حال حاتم طائی کے بارے میں یہی سوال ہوا تھا، اس کی سخاوت کا تو فائدہ ہوگا. آپ نے جواب دیا جس مقصد کے لیے وہ سخاوت کرتا تھا اس کا مقصد پورا ہو گیا. شہرت کے لیے کرتا تھا، ناموری کے لیے کرتا تھا، اس کے دل میں کبھی یہ آیا ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے. نیکی بڑی کی ہے اس نے، لیکن اس نیکی نے اس کو فائدہ نہیں دیا. عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھک گئے لیکن صلہ نہیں دیا. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیغمبر ان سے کہیے کیا میں تمہیں ان لوگوں
لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے کا شکار ہو گئے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں انہوں نے جتنی محنت کی وہ ساری کی ساری حقارت ہو گئی، گمراہ ہو گئے، بھول گیا، کوئی اس کی حقیقت، کوئی اس کی محنت کا صلہ نہیں ان کو ملا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور گمان وہ یہی کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھا ہم نے کام کیا. یعنی اللہ نے کام کا انکار نہیں کیا، ان کے محنت کا انکار نہیں کیا، نیکیاں کرنے کا انکار نہیں کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ضل سعیہم، ان کی ساری جد و جہد، ساری کاوش اور ساری کوشش برباد ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، وہ قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، 20 چمکتی ہوئی روشن نیکیاں. لیکن فرمایا ہوگا کیا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح اڑا کے رکھتے ہیں. نیکیاں اتنی ہیں کہ پہاڑوں جتنی، تہامہ کے پہاڑ بہت اونچے اونچے، بڑے بڑے، لمبے لمبے سلسلہ پہاڑوں کا، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے وہ آئیں گے. فرمایا میں جانتا ہوں ان کو، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا منصورہ کر دیں گے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ، جلہم لنا، اللہ کے پیغمبر ہمیں ان کے بارے میں بتائیے، ان کی صفات بیان کیجیے. کون لوگ ہوں گے وہ جن کی اتنی نیکیاں ہوں گی لیکن ضائع ہو جائیں گے؟ فرمایا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاعلمی میں ہی ان میں شمار ہو جائیں. صحابہ کا درد دیکھیے کتنا ہے، صحابہ کرام کی فکر کتنی ہے. پیارے پیغمبر نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا، صحابی تڑپ اٹھے، آقا ہمیں ان کا تعارف کروا دیجیے تاکہ ہم لا علمی میں کہیں ان جیسے نہ بن جائیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری قوم میں سے ہیں. جس طرح راتوں کو تم عبادت کرتے ہو وہ بھی راتوں کو عبادت کرتے ہیں. اب اندازہ کریں صفات کیا بیان کر رہے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تم ہی میں سے ہیں، تمہاری قوم میں سے ہیں. جس طرح راتوں کو اٹھ کے تم تہجد پڑھتے ہو وہ بھی تہجد پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں. لیکن ان کا جرم یہ ہوگا، جس جرم کی ان کو سزا ملے گی کہ وہ جب خلوت اور تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں. تنہائی ان کی پاک نہیں ہے، ان کی تنہائی کی ناپاکی کی وجہ سے قیامت کے دن جبال تہامہ جتنی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. سر اس لیے دنیا میں خبردار رہنا چاہیے ایسے اعمال سے، ایسے افعال سے کہ جو بظاہر بڑا نیکی کا کام ہمیں لگے گا، بہت ہم اچھا کام سمجھتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہوگا. اور اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے نا، وہ سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اگر اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں اور اپنی طرف سے بندہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو یاد رکھیے ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے نا کہ یہ لوگ جو بڑا اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. ایسے لوگوں کے لیے ہم قیامت کے دن ترازو نہیں لگائیں گے، یعنی ان کے اعمال کا وزن کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، بغیر وزن کیے ضائع کر دیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا.
دیکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں کل ہمارے گلے کا وبال بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی نے آ کر دور دراز سے وہ چل کے آئے، کہا جی مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے، آپ نے اسے سنی ہے، مجھے وہ حدیث سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہاں میں ایک حدیث تمہیں سناتا ہوں۔ اور حضرت بے ہوش ہو گئے، غشی پڑی اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد چیخنے دے کے اٹھایا، کہتے ہیں ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر بے ہوش ہو گئے، غشی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر جب ہوش آئی آپ کو، اللہ اکبر، تو انہوں نے وہ روایت بیان کی جو ریاکاری کے بارے میں ہے، اور 3 لوگوں کا جس میں ذکر ہے، ایک مولوی صاحب کا، قاری صاحب کا، ایک مجاہد فی سبیل اللہ کا، اور ایک سخی کا، جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کام تینوں کے بہت اچھے ہیں کہ ایک عالم دین، ایک قرآن کا قاری، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سناتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن کا ترجمہ و تفہیم بیان کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے جہنم اس بندے سے بڑھ کر جائے۔ ایک سخی جو اپنی مال اور دولت اور روپیہ راہ اللہ قربان کرتا ہے، مسجدیں چلاتا ہے، مدرسے بناتا ہے، طلباء کو دیتا ہے، دین کے علماء کی خدمت کرتا ہے، اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، غریب غرباء اور ناداروں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتا ہے، اور کبھی خفیہ ان کے گھروں میں راجن بھیجتا ہے اپنی طرف سے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا عمل مقبول نہیں ہے، جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو جہاد کرتا ہوا اپنی جان تک لٹا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، اپنی جان قربان کر مر جاتا ہے۔ شہید کے بارے میں آتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ شہید بھی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کی نیت خالص نہیں ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، ایک روزہ رکھتا ہے گھر والوں کو دکھانے کے لیے، نیت کا فرق ہے۔ روزہ دونوں نے رکھا، بھوک اور پیاس دونوں نے برداشت کی، صبح سے شام تک روزے کے تمام تقاضے دونوں نے پورے کیے، ایک کا قبول ہو گیا، ایک کا رد کر دیا گیا، اس لیے کہ اس کی نیت ٹھیک تھی، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ نیت میں سارے اعمال کا دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے جاتا ہے۔ اور بڑا پیارا ایک جملہ میں نے پڑھا پچھلے دنوں، قیامت کے دن جب حساب ہو رہا ہوگا نا، تو کسی کی مسواکیں اور سنتیں اور نفل اور جناب بہت سی نیکیاں وہاں پڑی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کا وزن شروع کر دیں گے۔ اعمال کو دیکھیں گے نہیں، اللہ نیتوں کو پرکھنے لگ جائے گا، نیتیں سننے لگ جائیں گے، تو یہ سارا کچھ ہی برباد ہو جائے گا، نیت کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا۔ دیکھیے ہمارے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائیں۔ بڑا مشقت والا عمل ہم نے کیا، گرمی کی شدت میں ہم نے روزے رکھے، گلا پھٹنے کو آ رہا ہے، حلق خشک ہے، زبان خشک ہو چکی ہے، ہونٹوں میں پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، پسینے سے شرابور ہے، جسم پانی مانگتا ہے، اندر معدے سے گرم ہوائیں نکل رہی ہیں۔ اتنی مشقت برداشت کر کے اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ مسترد کرتے ہیں، قبول ہی نہ کیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت جن کو اللہ نے اپنا خلیل قرار دیا، وہ بیت اللہ جیسی عظیم عمارت کی تعمیر کر کے اللہ سے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لینا، الہی یہ قبول کر لینا، کتنا درد اور فکر پڑتا ہے۔ اور ہم ایک معمولی سی نماز پڑھ کے اللہ پر احسان جتانے لگ جاتے ہیں۔ اعمال کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس بات کی ہمیشہ فکر لگائیں، اپنی خلقت کو پاک رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، اور اپنے طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق بنائیں، پھر آپ کے اعمال قبول ہوں گے۔ ورنہ
اعمال کو ضائع کرنے والے اعمال جو ہیں ان میں چند ایک اعمال کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قطعاً گوارا ہی نہیں ہے، کسی بھی صورت گوارا نہیں ہے کہ اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، اس کی حاکمیت میں، ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک بنایا جائے۔ اللہ گوارا ہی نہیں کرتا۔ اور اللہ نے عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے نا قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کے نام دیے، 18 انبیاء کے اسماء گرامی ذکر کیے، ان کی صفات بیان کی، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ نیک تھے، یہ متقی تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ساری صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بلو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اگر میرے یہ اتنے جلیل القدر انبیاء بھی اگر شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کے بھی عمل برباد کر دیتا۔ جہاں انبیاء کی عمل کے اعتبار سے انبیاء اتنے بلند مقام، انبیاء سے شرک کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہی اس کو ہے جس کو اللہ نے پاک کیا ہوتا ہے۔ کوئی یہ محنت کر کے کوئی نبی بننے والا نہیں ہوتا کہ بندہ نمازیں زیادہ پڑھ لے تو نبوت مل جائے گی، روزے زیادہ رکھ لے تو نبوت مل جائے گی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جس کو چاہے منتخب کر لے۔ فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کیا، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف یہ وحی کی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے اعمال بھی برباد ہوں گے۔ امام کائنات، سید الانس والجن، امام النبیین، سید المرسلین، اللہ کے سب سے محبوب اور سب سے آخری اور سب سے پیارے نبی، ان کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے اگر آپ بھی شرک کرو گے تو آپ کے اعمال بھی برباد ہوں گے۔ اور ہمارے لیے سب سے ہلکی چیز اگر کوئی ہے تو وہ عقیدہ ہے۔ ہمارے لیے شرک کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ مشرک سے رشتہ داری اور تعلق قائم کرنا ہمارے لیے سادہ سی بات ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کرنے والے شرک کرنے سے کئی بہتر ہے زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، دنیا خراب ہو جائے ساری، بندے کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، قیمہ کر دیا جائے، یا تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، جل کے راکھ ہو جانا، جسم کا قیمہ کروا لینا، شرک نہ کرنا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کسی کو داتا بنا رکھا ہے، کسی کو گنج بخش بنا رکھا ہے، کسی کو رنج بخش بنا رکھا ہے، کسی کو مشکل کشا بنا رکھا ہے، کسی کو حاجت روا بنا رکھا ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق میں ہم ڈال کے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں یہ کون سا بڑا مسئلہ، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یاد رکھیے شرک کرنے سے سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حاتم طائی کے اعمال کیوں برباد ہوئے؟ اور تو اور چلے، وہ تو پرانا تھا نا، میرے پیغمبر کے چچا ابو طالب جو تھے، پیارے پیغمبر سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی خدمت آپ کی کرتے تھے، کتنی حفاظت آپ کی کی ہے انہوں نے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جائے گا جہنم میں، کیونکہ مشرک ہے۔ یہاں رشتہ داریاں کام نہیں آتی۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے والد آذر کو بچو کی شکل بنا کے ذلیل کر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، اس کی عمل صالح نہیں ہے، تیرے خاندان سے نہیں ہے۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا شرک کی وجہ سے، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں شرک کے ساتھ۔
حضرات مرتے دم تک اللہ سے شرک سے پناہ مانگا کر، اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں۔ اللہ اکبر۔ شرک، اس کے ساتھ کفر سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو ایمان لانے سے انکار کرے گا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کوئی نیکی اس کے پلے نہیں رہے گی۔ بڑے اچھے کام کیے ہوں گے، بڑے دنیا میں اس نے اپنا جو ہے نا وہ اپنی طرف سے نیکی کے کام کیے ہوں گے، لیکن کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ انکار کرے گا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم۔ جو کفر کرتے ہیں، جو جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، ان کے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ارتداد، مرتد ہو جانے سے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جس نے اپنے دین سے ارتداد اختیار کیا، مرتد ہو گیا، دین چھوڑ دیا۔ یہ آج جتنے ملحد بن رہے ہیں نا، الہاد کو اپنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پلے بڑے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں، لیکن مرتد ہو رہے ہیں، الہاد اختیار کر رہے ہیں۔ الہاد ارتداد ہی کا دوسرا نام ہے۔ مرتد ہو رہے ہیں، فرمایا ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ سارے ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ان سب کا نقطہ نظر ہے جی، بس انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے۔ عبادت کا کیا، عبادت کرو نہ کرو، انسان کی خدمت ہونی چاہیے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ بھائی انسانیت کی خدمت تب عبادت ہے جب اللہ کے حکم کے ساتھ کرو گے، اللہ کے بتائے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ کرو گے، پھر عبادت ہوگی۔ ورنہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے عبادت کرو گے نا، یہ کام کرو گے تو کوئی عبادت نہیں ہے، گلے کا وبال بن جائے گا۔ شرک سے اعمال ضائع، کفر سے اعمال ضائع، ارتداد سے اعمال ضائع، اور منافقت سے بھی اعمال ضائع، منافقت سے اعمال ضائع۔ سورۃ توبہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تم بھی اپنے پہلے لوگوں جیسے ہو، وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور تھے اور مال اور اولاد میں تم سے بڑے تھے، زیادہ تھے، وہ اپنے حصے کا فائدہ اٹھا چکے، تم بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا رہے ہو، جس طرح انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا تم بھی اٹھایا اب، اور تم بھی، وہ بھی اور تم بھی باطل پہ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالهم، ان کی اعمال بھی سارے ضائع۔ یہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ روز قیامت کا انکار کرنے والے، اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، آیات الہی کی تکذیب کرنے والے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی، یہ یقین نہ رکھا کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، ان کو یہ یقین نہیں آیا، فرمایا حبطت اعمالهم، کر لیں جتنے نیک اعمال انہوں نے کرنے، سب ضائع ہو جائیں گے، اللہ کے دربار میں پہنچتے ہوئے کوئی عمل باقی نہیں رہے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، فرمایا قیامت کے دن کے لیے ترازو ہی نہیں لگایا جائے گا، بغیر حساب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ منافقت کرنے والے، آیات الہی اور لقاء الہی کی تکذیب کرنے والے، اور ایک کچھ چیزیں جو ہماری عملی زندگی سے، موجودہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، معاملات سے کہہ لیں گے ہمارے آپس کے، یہ تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نا، شرک کیا تب بھی اعمال برباد، کفر کیا تب بھی اعمال برباد، مرتد ہوئے تب بھی اعمال برباد، منافقت کی تب بھی اعمال برباد، لقاء الہی کی تکذیب کی تب بھی اعمال برباد، اور قیامت کے دن کا انکار کیا تب بھی اعمال برباد۔ کچھ چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اعمال اس کے بھی ضائع ہو جائیں گے. روز قیامت پلے اس کے بھی نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. ہماری زندگیاں دیکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق, احکامات کے مطابق ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کا مذاق کتنا اڑاتے ہیں اپنے اعمال میں. خود غور کر لیجئے, دیکھیے اپنی عملی زندگی میں, ہمارے شادی بیاہ کے معاملات میں, گھروں میں بیٹیوں کے پردے کے معاملات میں, بہنوں بیویوں کے پردوں کے معاملات میں, اپنی نمازوں کے طریقے کے معاملات میں, روزے اور زکوٰۃ اور صدقات کے طریقے کے معاملات میں دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے وضاحت نہیں کی, ہمیں طریقہ نہیں بتایا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے, روزہ ایسے رکھنا ہے, زکوٰۃ ایسے دینی ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ بتایا نہیں؟ اگر تو ہماری زندگیاں اللہ کے رسول کے بتائے وہ طریقے کے مطابق ہے تو مبارک ہو آپ کو, اور اگر نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں تبطلوا اعمال ضائع کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اور بدعات کو اپنانے سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. بدعت ایسا حسین جال ہے, بندہ جس میں پھنس جائے نا اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. شیطان نے مزین ہی اتنا کر دیا, ہوتی وہ بدعت ہے لیکن شیطان ایسا باور کرواتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے. اور توبہ تو ہوتی ہے گناہ سے, توبہ تو کی جاتی ہے گناہ سے, کوتاہی سے, کمی سے. جس کو سمجھا ہی نہیں کی جائے اس کی توبہ کیسے کرے گا بندہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فرمایا جس نے ہمارے دین میں ایسی بات ایجاد کی جو اس میں پہلے نہیں تھی تو فرمایا فہو رد, اس کا یہ عمل برباد ہے, مسترد کر دیا گیا اس کا. ایک دوسری حدیث میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ بھی مسترد کر دیا جائے. ایک آدمی 5 کی بجائے 7 نمازیں پڑھنے لگ جائے کہ میں فارغ ہوتا ہوں, ریٹائر ہو گیا ہوں, فارغ ہوتا ہوں, میں 7 نمازیں فرض سمجھ رہا ہوں, رد کر دیا جائے گا, مسترد کر دیا جائے گا. کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. بدعت بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کی بغاوت ہے بدعت میں. بدعات سے بچنا چاہیے. کچھ لوگوں نے بدعت حسنہ ایجاد کر دی, یہ بدعت سیئہ ہے, یہ بدعت حسنہ ہے. تو بھائی میرے بدعت ہوتی ہے, حسنہ سیئہ کا کوئی تصور نہیں ہے. جس کام پہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک آدمی نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے کہا حضرت مسجد میں چلیے ذرا, مسجد نبوی میں, وہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا جی بہت حالات خراب ہے, دوڑیے. حضرت دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے. وہاں جا کے دیکھتے ہیں ایک مجلس لگی ہوئی ہے, ایک استاد سامنے بیٹھے ہیں اور استاد صاحب کہتے ہیں کبیرو میاں, لوگوں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مجلس ہو رہی ہے. جب 100 مرتبہ پورا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہللو میاں, 100 مرتبہ تحلیل پڑھو, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر کہتے ہیں سبحوا میاں, 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو. لوگ پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب وہاں بجا کہ پتہ کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ظالموں خدا کا خوف کرو, ابھی تو میرے پیغمبر کے کپڑے بھی پوسیدہ نہیں ہوئے, آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے, اور تم نے اللہ کے نبی کے دین میں یہ نئی بات ایجاد کر لی. بتائیے ایک مجلس میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھنا بری بات ہے, الحمدللہ پڑھنا بری بات ہے, لیکن میرے آقا نے فرمایا من عمل عملا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا, ہمارا حکم اس پر نہیں ہے, فہو رد, وہ سبحان اللہ کہنا بھی رد ہو جاتا ہے, الحمدللہ پڑھنا بھی رد ہو جاتا ہے اگر اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھا جائے. اتنا بڑا جرم ہے بدعت, ہر شے برباد ہو جاتی ہے, سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, قیامت کے دن کچھ پلے باقی نہیں رہے گا. دیکھیے ہم اپنی عملی زندگی میں کتنی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں.
اپنے معاملات میں ہمارے کتنے بدعات کا ارتکاب ہے ہمارے یہاں. ہمارے فوتگی ہو گئی ہے، اگلے دن ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ اب کئی طریقے ایجاد کر رہی ہے. پہلے ہمارے پاس اس کے تیسرے دن کل ہوں گے جی. پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے دوست اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے نا وہ دعا ہوگی، دعا ہوگی. دعا کے نام پر انہوں نے دوسرے دن تیسرے دن اکٹھا کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ لوگ اور اٹھے، انہوں نے کہا یہ جلس ہوتا. خدا کی قسم تینوں ہی چیزیں بدعت ہیں. مرنے والے کے بعد مرنے والے کے گھر میں یہ کسی کو کل کروانا، کسی کا جو ہے نا وہ درس دلوانا، اور کسی کا یہ دعا کروانا، یہ سارے میرے پیغمبر سے ثابت نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. یہ وہ عمل ہے جس پر آقا کی مہر نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اور جو بدعت کرے، بدعت کا ارتکاب کرے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا. اللہ اکبر. ایک اور عمل ہے، سونے پیغمبر نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. آئے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، عمل اس کے بھی برباد ہو گیا. ایک اور حدیث میں ہے الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما فطر اہلہ ومالہ. فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، وہ یہ سمجھ لے اس کے گھر والے بھی مر گئے، اس کا کاروبار بھی برباد ہو گیا. عصر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ، اور نماز عصر کی حفاظت کرو. حکم ہے قرآن کا. فرمایا جو نماز عصر جو فوت کر لیتا ہے وہ سمجھے وہ قیامت کے دن کہے گا کاش کہ میرے گھر والے سارے ہی مر جاتے، میرے بچے بھی مر جاتے، بیوی بھی مر جاتی، ماں باپ بھی مر جاتے، میری عصر کی نماز نہ مرتی، میرا کاروبار تباہ ہو جاتا، میری فیکٹری ڈھہ جاتی، میری مشینیں برباد ہو جاتی، میری عصر کی نماز نہ ضائع ہوتی. اور آپ نے ارشاد فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے بھی اعمال سارے برباد. سوچیے ذرا، یہ ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ عقیدے کی باتیں تھیں، یہ ہمارے اعمال کی باتیں. اللہ اکبر. ریاکاری کی میں نے بات کی، ریاکاری سے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا من عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا، جس نے آخرت کے لیے کیا ہوا عمل، کیا جانے والا عمل دنیا کے لیے کیا، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. کام آخرت کے لیے کرنا ہے، نماز پڑھنے ہے، لیکن دکھانے کے لیے نیت بدل گئی ہے، ریاکاری کا جذبہ آ گیا. حج کر کے آیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں حجی بھی ہوں. زکوٰۃ اور پیسے خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ جو کچھ اس نے کیا برباد یہیں پہ ہو گیا. اس نے حج کیا حاجی کہلانے کے لیے، لوگوں نے کہہ دیا حج کر کے بندہ آتا آتا ہی نام کا حصہ بن جاتا ہے حاجی فلاں صاحب. اس سے پہلے نہیں تھا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بڑا حیران ہوتا ہوں، زندگی میں ایک بار حج کیا حاجی ہو گیا، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، اپنے نماز کے ساتھ نمازی فلاں صاحب نہیں لگواتا. وہ سارے ہی زندگی پڑھتا رہا نا، 500 نمازیں پڑھتا ہے. کبھی کسی نے کہا کہ نمازی ابراہیم صاحب کہ یہ جناب نمازی کا لاکھا لگایا ہو کسی نے اپنے نام کے ساتھ. عجیب بات ہے، حاجی ایک بار حج کیا حاجی لگوانے لگ گیا. اگر تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو سمجھو برباد ہو گیا، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تو میرے آقا نے فرمایا حج کر کے باہر نکلے گا ایسے ہی ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، گناہوں سے پاک ہو جائے. حج کی اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ریاکاری ہوگی تو برباد ہو جائے گا. ایک اور چیز ہے اعمال برباد کرنے والی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور نصیحت دے کر. زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ترسا کے زکوٰۃ دیتے ہیں. 2 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکلتی، آپ کسی کو 2000 دے رہے ہیں، کسی کو 100 دے رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں نہیں. کسی کو 5000 دے رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں. اور 5000 کا دینے کے بعد تینوں پیسے دیتے ہی منہ چوک کے آ گیا.
وہ تو میرے اگے اکھاں چک جائے گا، کل والے میرے کو زکات منگتا سی. بالمن والعذا، جب احسان جتاؤ گے، جب اذیت ہوگے، تمہارا زکات بھی برباد ہو جائے گی، کوئی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. لا تبطلوا صدقات، اور کہا گیا یہ مومنوں کو، اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتلا کر، اذیت دے کر اپنے کیے ہوئے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو اپنے اعمال. اللہ اکبر. اور کچھ لوگ بڑے شوقین مزاج ہوتے ہیں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، کسی کو گاڑیاں رکھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اچھا مکان کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کتے پالنے کا، وہ اپنے بیڈ پہ کتا رکھتے ہیں، اپنے ساتھ کتے کو سلاتے ہیں. بڑے بڑے سیاسی لیڈروں نے یہ عادت بنائی ہوئی ہے. میں آج حدیث پڑھ رہا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلا ضرورت کتا پالنے والا. ضرورت کیا ہے؟ کھیتوں کی حفاظت کرنی، اس کے لیے کتا رکھا ہے. شکار کا شوق رکھتا ہے، اس کے لیے شکار کے لیے کتا رکھا ہے. یہ دو چیزیں جائز ہیں، ان کے لیے رکھنا جائز ہے. لیکن اس شوق کے لیے کتا رکھنا بلا ضرورت، فرمایا جس نے کتا اپنے گھر میں رکھا، روزانہ 1 قیراط نیکیاں ضائع ہو جائیں گی روزانہ. اور قیراط احد پہاڑ کو کہتے ہیں، احد پہاڑ جتنی نیکی روزانہ. یہ نہیں کہ ایک ہی بار، روزانہ اس کی نیکیوں کا 1 قیراط کٹتا جائے گا، کٹتا جائے گا. جس نے کتا رکھا ہے شوق کے لیے، وہ کتے کے ساتھ کھیلتا ہے، کتے کو اپنے ساتھ سلاتا ہے، کتے کا منہ چومتا ہے، کتے کو اپنے ساتھ دیے پھرتا ہے، کتے کے ساتھ جناب اس کا نعوذ باللہ، مجھے افسوس کے ساتھ اگر غصہ نہ لگے کسی کو تو مجھے کہنا تھا کتے کے ساتھ کتا بنا ہوا. ایسے بندے کا 1 قیراط نیکی کا ضائع ہو جاتا ہے. امام کائنات کی مہر ہے اس کو. روزانہ، 1 دن 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، روزانہ کتنی نیکیاں ہم کر لیتے ہوں گے، ہم ضائع کرتے جاتے ہیں. پھر ایک اور ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے، ہم نا نجومیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، ہم ذرا سے حالات خراب ہوئے تو فلاں نجومی کے پاس چلو جی، فلاں کاہن کے پاس چلو جی. ہائے میرے اللہ، ایک تو میرے پیغمبر کی حدیث ہے نا، جس نے نجومی کے پاس ہو گیا اور اس نے اس کی بات کو مان لیا. نجومی نے کہا ہاتھ دیکھا، تمہارے ہاتھ کی لکیریں کہتی ہیں تم جناب یہ ہو گئے، اور اس نے اس کو تسلیم کر لیا. فرمایا جس نے نجومی کی بات کو مانا، اس نے مجھ پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا، گویا کہ وہ کافر ہو گیا. قرآن کا انکار کفر ہی ہے نا، میرے آقا کا انکار کفر ہی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو تسلیم کرنا کفر ہی، کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا کفر ہی ہے نا. فرمایا جس نے کاہن اور نجومی کی بات کو مانا، اس کے پاس گیا اور اس کی بات کو مان لیا، فرمایا وہ اس نے مجھ پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا. اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا جو کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے نا، 40 دن کی اس کی عبادت برباد ہو جاتی ہے، قبول ہی نہیں ہوتی، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ صدقے، نہ زکات، نہ خیرات، نہ حج، کچھ بھی کچھ 40 دن تک آگے مسترد کر دیا جاتا ہے. حضرات سوچیے، ہم دنیا میں لگے پھرتے ہیں، بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں، بڑا جناب ہماری عزت ہے بڑی، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور ہم کبھی کبھی نا ہمارے ایسے بھی بد نصیب ہیں جو ازراہ تفننی مذاق کے طور پر ہی کفر کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ہمارے جتنے نوجوان دوستوں نے، بھائیوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی اس کو کافروں کا کام سمجھ کے تو نہیں رکھا ہوا، شوق کے لیے رکھا، ازراہ تفنن نہیں رکھا ہوا ہے. یہ شوق ہے جناب، مجھے میری امارت کا، میری دولت کا روک پڑے گا، میرے پاس 10 لاکھ روپے کا کتا ہے، میرے پاس 20 لاکھ روپے کا کتا ہے. کتوں کی بڑی بڑی قیمتیں. اپنے اعمال پہ توجہ دیجیے. ابھی ابھی ہم نے رمضان میں ڈھیروں نیکیاں کی ہیں، دیکھیے گا کہیں ہماری یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. قیامت کے اللہ کے پاس پیش ہو تو اللہ کہ کیا ہے تمہارے بھائی؟ کچھ نہیں. تمہارا وزن کروں گا، کس چیز کا وزن کروں؟ تمہارے پر فلاں نقیم ہوں گے یوم القیامت بسا، کوئی عمل ہے ہی نہیں، وزن کس چیز کا کرنا ہے تمہارا؟ زیادہ اٹھاؤ، اس کو پھینک دو. نیکیوں کو حباب منصورہ کر دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا.
اب بندہ ہاتھ تہی دست و تہی دامہ، کچھ بھی پلے نہیں ہے، برباد ہو گیا سارے اعمال، کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبال تہامہ جتنی 20 روشن میں کیا ہوں، ہر شے برباد ہو جائے۔ اس لیے حضرات اعمال کی اصلاح کیجیے، عقیدے کی اصلاح کیجیے، شرک، کفر، ارتداد، منافقت، ان چیزوں سے بچیے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچیے، احسان جتلانے سے بچیے، اللہ اکبر کبیرہ، کتے پالنے سے بچیے، عصر کی نماز چھوڑنے سے بچیے۔ یہ ساری چیزیں اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ قبول ہو جائیں اور ہماری نجات ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔